अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 7वीं क्लास का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। तो इसका उन्वान है आओ पाकिस्तान की सैर करें। तो चलें पहले हम आपको लेके चलते हैं पहले स्क्रीन की जानिब, ताकि पहले आपको सबक पढ़ के सुनाया जाए, उसके बाद फिर आगे इसकी मशक करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अच्छा, तो हम अब स्क्रीन पे आ गए हैं। आज हम क्लास 7 का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। इसका उन्वान है आइए पाकिस्तान की सैर करें। तो शुरू करते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। इसमें खुश ज़ायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। इसमें फलकबोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। गीत गाती आबशारें उसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समुंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं। करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी ज़बानों में बलोची, ब्राहवी और पश्तो शामिल हैं। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अलमान व लफीस। अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। उस रोज़ इस मकाम का दर्जा हरारत 53 यानी 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 में आने वाला एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया था। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान के 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मकदार में पैदा होते हैं। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मादनी वसाइल से मालामाल है। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलूचिस्तान में हाल ही में गवादर के मुकाम पर बंदरगाह तामीर की गई है। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी सूबे के एक सेहत अफ़ज़ा मकाम ज़ियारत में गुजारे। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। उनकी कमीज़ के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है। इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। पंजाब 2 लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है। पंज के मायने हैं 5 और आप के मायने पानी के हैं। गोया पंजाब के मायने हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म सकाफ़त का मरकज़ रहा है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला और बहावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े शहरों में होता है।
فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑے بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلا واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپہ سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے سن 712 ہجری میں راجہ طاہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ مونجو ڈارو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔
دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو عزیز طلباء، میں نے آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سنا دیا ہے۔ چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں کریں گے۔ آج اس کا حصہ اول ہے، اس کو آپ نے سن لیا، تلفظ پہ آپ غور فرما لیجئے، اور جہاں جہاں آپ کے تلفظ کی غلطیاں اس کو دور کر لیجئے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ کے سباق کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔